اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ 4 رکعتوں میں ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع سنیں گے، 24ویں سے 27ویں تک۔ ان رکوعوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ خطاب کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ ان کا آغاز ہوتا ہے اس سے کہ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چاند کی گھٹتی بڑھتی جو کیفیات ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرما دیجئے کہ یہ اصل میں ایک ذریعہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے کیلنڈر کا علم حاصل کریں، اور اس سے خاص طور پر چونکہ حج ایک عظیم عبادت ہے کہ جو وابستہ ہے، تو اس کے اوقات کا تعین کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کے ساتھ ہی، قمری کیلنڈر کے ساتھ ہی ہماری عظیم عبادات کا تعلق ہے۔ جو 23ویں رکوع میں روزے کا بیان آیا ہے، تو رمضان مبارک کا معاملہ بھی سارا چاند کے دیکھنے سے روزے کے شروع کرنا ہے، اور چاند ہی پر، رویت پر جو عید ہے، اسی طریقے سے پھر حج کا معاملہ ہے۔ اس کے فوراً بعد معاملہ شروع ہو جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ 2 رکوع جو آئے ہیں اس میں، ایک رکوع وہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ، اور اس کا حج کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز انہیں قتال فی سبیل اللہ پر آمادہ کرنے والی یہی تھی کہ وہ جو مرکز توحید تھا، خانہ کعبہ، وہ مشرکین کے تسلط میں تھا، اور وہ حج اور عمرے سے روک دیے گئے تھے۔ یہ گویا کہ ان کے دل کے اندر جو شدید ایک آرزو کروٹیں لیتی تھی کہ وہ بھی جائیں اور عمرہ کریں اور طواف کریں اور حج میں شرکت کریں، اور یہ چیز جو ہے ان کے لیے اب ناممکن بنا دی گئی تھی۔ تو یہی ان کا وہ جذبہ تھا جس کو سب سے زیادہ اپیل کیا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں سر بکف ہو کر نکلو، کفن باندھ کر اپنے سر سے نکلو، اور اس توحید کے مرکز کو ان مشرکین کے تسلط سے واگزار کراؤ۔ لہذا حج کے ذکر کے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا 19ویں رکوع میں بھی، جہاں سب سے پہلے ذکر آیا تھا کہ اب قتال کے لیے تیار ہو جاؤ اور ایک سے ایک کڑے امتحان آنے والے ہیں، وہاں بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان کا ذکر کر کے گویا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہ جو دبی ہوئی چنگاری تھی اس کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ مرکز توحید اور وہ شعائر الہی جو ہیں وہ مشرکین کے تسلط میں۔ اور یہاں بھی اب روزے کے ذکر کے فوراً بعد حج کا معمولی سا ذکر کر کے فوراً اب جو احکام آئے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے، جو تم پر جنگ کو ٹھوس رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ پچھلا جو دور تھا پیسو ریزسٹنس کا وہ ختم ہوا، اب اقدام کا وقت ہے، آگے بڑھو اور ان سے قتال۔ اس میں اگرچہ ابتدائی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے چل کر ایک اصولی بات بھی کہہ دی گئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ بالکل یوں سمجھیے کہ جڑواں بہن کی حیثیت سے، لہذا اسی رکوع میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں، بڑھ چڑھ کر خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور بخل دکھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے ہاتھوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، اللہ کو تو محسنین ہی سے محبت ہے۔ اس کے بعد سلسلہ جو چلا ہے تو تقریباً 2 رکوع جو ہیں وہ احکام حج پر مشتمل ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے وہ بات شروع ہوئی، اس کے بہت سے احکام آئے ہیں، ان کو میں یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن یہ کہ حج کے دوران چونکہ انسان پر دعا کی کیفیت جو ہے وہ بہت غالب رہتی ہے، مقامات ہے خصوصی وہاں پر کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی شخص ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر کھڑا گر گڑا رہا ہے، کوئی طواف کے دوران دعائیں مانگ رہا ہے، پھر عرفات کی تو عبادت کی دعا ہے، وہاں نماز اور سب چیزیں جو ہے وہ گویا کہ ساکت ہو جاتی ہیں۔ نماز جو ہے عرفہ سے پہلے انسان جو ہے وقوف سے پہلے پڑھ لیتا ہے ظہر اور عصر ملا کر، اور مغرب اور عشاء جا کر پڑھتا ہے مزدلفہ میں۔ جو وقوف عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا، اس میں کوئی نماز نہیں ہے بلکہ اس میں دعا ہے،
وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اس روزے اور رمضان کا اصل حاصل یہی ہے کہ یہ دعا کی لذت انسان کو حاصل ہو جائے، حقیقت دعا اس کو مل جائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دعاؤں کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں دولت دے، ہمارے کاروبار میں برکت دے۔ ان کی دعاؤں میں سوائے دنیا کی بھلائیوں کے اور کوئی شے موجود نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اگرچہ اس مقام پر بھی پہنچ گئے، دیکھیے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، کہ یہاں آ کر بھی ہم سے صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ البتہ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اب یہ حسنہ جو ہے یہ در حقیقت دنیا کی ہر نعمت اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل ہوگی تو وہ حسنہ بنے گی، ورنہ دولت مجرد حسنہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کو عیاشی اور بدماشی پر آبادہ کرے گی۔ اسی طرح دنیاوی اقتدار اور قوت اگر حاصل ہو جائے وہ انسان کو بے راہ کر دے گی، ظالم بنا دے گی، وہ لوگوں پر دست درازی کرے گا۔ تو کوئی نعمت دنیاوی نعمت حسنہ نہیں بنے گی جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اس کے ساتھ شامل۔ اور فرمایا کہ وہ آخرت میں بھی بھلائی کے خواہاں ہیں، دنیا میں بھی بھلائی کے خواہاں ہیں، اور وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں حصہ ملے گا اپنی کمائی میں سے۔ یہاں بھی معلوم ہوا کہ محض دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہیں ہے، کسب جب تک نہیں ہے، محنت نہیں ہے، عمل صالح اگر ہے تو ملے گا، ورنہ مجرد دعا کی بنیاد پر ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ اسی میں ایک اور کردار کا ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بڑے فسادی ہوتے ہیں، باتیں بڑی چکنی چپڑی کرتے ہیں، بہت عمدہ، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں فساد ہوتا ہے اور زمین میں بھی وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اتق اللہ، اخذت العزت بالاسم، تو انہیں اپنی عزت نفس جو ہے، جھوٹی انانیت جو ہے، وہ گناہ کے اوپر اور جما دیتی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جو ہے یہ انہیں مشکل نظر آتا ہے۔ تو فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد 26ویں رکوع میں پھر ایک عظیم آیت آتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس تانے بانے میں سورہ بقرہ کے حکمت کے بہت بڑے بڑے موتی ہیں عظیم آیات کی شکل میں۔ وہ عظیم ہے آیت الاختلاف، کہ انسان ابتدا میں ایک ہی امت تھے۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم کی نسل آغاز میں سب کے سب مسلمان تھے، حضرت آدم کی اولاد، اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب اختلافات پیدا ہوئے، لوگوں نے گمراہی کے رخ بھی اختیار کر لیے، تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر۔ تو یہ آیت جو ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور ان نبیوں کے ساتھ پھر اللہ نے کتاب نازل کی کہ لوگوں کے مابین جو بھی اختلافات ہو گئے فی مختلفوا فی، کہ جن جن چیزوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس میں وہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، ان لوگوں کو علم مل چکا تھا، علم ملنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں نہیں ٹھوکر کھائی جاتی بلکہ عین روشنی میں ٹھوکر کھائی جاتی ہے، اپنے بغاوت کی وجہ سے کہ ان کے اندر اپنی برتری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں پر ڈومینیٹ کرنے کی عرض جو ہے وہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جو حقیقت میں فسادی ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو اللہ جب کتاب نازل فرماتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، تو جن کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے راہ صراط مستقیم کی رہنمائی جو ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے کہ اب تم پر قتال، جنگ جو ہے فرض کر دی گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور وہ اب تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ آسان تو تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جان لو کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا حالے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔